ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، تنگ دستی ہو، اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز چاہیے، کسی طالب علم سے کوئی کام ہو یا کسی دنیا میں بسنے والے انسان سے کوئی کام ہو، تو وہ کام ہمارا کیسے پورا ہو جائے، اس کے لیے ایک انتہائی مختصر، آسان اور بہتر ترین عمل جو ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، فرمایا جس شخص کو کوئی اللہ سے کام ہو یا اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے سے کام ہو، وہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد پھر اپنے اللہ سے دعا مانگے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، اور پھر لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو پڑھے، پھر جو اسے ضرورت ہے اس ضرورت کو اپنے اللہ سے مانگے۔ صادق و مصدوق پیغمبر، سب سے سچے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ دیکھیں ہمیں ضرورت آتی ہے نا تو ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے ہماری نظر لوگوں کی طرف جاتی، حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ شخص ملعون ہے، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنی جیسی مخلوق کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ ہمیں ضرورت پیش آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے تو ہم نے کس کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُكَ، جس شخص نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا اللہ کی ذات اسے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود اپنے بندوں کو دعوت دے رہے ہیں ادعونی، اے بندو مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا اے میرے حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے اگر آپ سے میری ذات کے بارے میں پوچھیں تو میرے بندوں کو بتائیں فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ اللہ بندے کے قریب ہے۔ تو فرمایا میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیں میں ان کے قریب ہوں، اور کرتا کیا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ کا قرآن میں واضح اعلان ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، اے میرے بندو مجھے بتاؤ کون ہے جو مجبور آدمی کی مجبوری کو دور کرے، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے۔ اس لیے اپنی ضرورت کے وقت، چاہے دینی ضرورت ہو کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہو رہا قرآن پاک کا، نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، صدقات خیرات کرنے کو دل نہیں کر رہا، تہجد کے وقت اٹھا نہیں جاتا، نماز میں تکبیر اولیٰ فوت ہوتی، یا دنیاوی کام ہو، ہمیں اپنی ضرورت کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں کھیتی باڑی کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، فصل اچھی نہیں ہو رہی، گھر میں کوئی پریشانی ہے، دنیاوی ضرورت ہو یا دینی ضرورت ہو، تو ہم نے کس کی طرف متوجہ ہونا اور وہ نماز پڑھنی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تھا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، بلکہ ایک روایت میں آیا جتنے بھی اللہ کے انبیاء گزرے ہیں انہیں جب بھی کوئی ضرورت پڑی، جب بھی کوئی پریشانی آئی تو وہ بھی سب کے سب کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ نماز کی طرف متوجہ۔ اور یہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی نماز پڑھو اور صبر سے کام لو۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
اے ایمان والو اپنے رب سے مدد مانگو صبر کے ذریعے کہ مصیبت آ جائے زبان سے جزا فضا نہ ہو، گلے شکوے نہ ہوں، بلکہ صبر کرو۔ والصلاۃ نماز پڑھو، ان اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ جو صلاۃ الحاجت ہے اس کا ہم اہتمام کرنے والے ہوں۔ صلاۃ الحاجت کوئی فرض یا واجب نماز نہیں ہے بلکہ یہ مستحب نماز ہے، نوافل کی طرح ایک قسم کے نفل ہیں۔ جیسے نوافل کے اوقات ہیں اور نوافل کے مکروہ اوقات بھی ہیں کہ فجر کی اذان ہو جائے اس سے لے کے اشراق تک آپ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ ہاں اشراق کے وقت اشراق کے نوافل پڑھیں۔ اسی طرح جس وقت سورج بالکل انسان کے سر کے اوپر ہوتا ہے جسے استوا کا وقت کہتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں اسے زوال کا وقت کہتے ہیں، اس وقت بھی نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ ایسے ہی عصر کی نماز کے وقت اور سورج کے عین غروب ہونے کے وقت بھی نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ ان اوقات میں نہ پڑھیں، باقی جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، آپ کو سبق یاد نہ ہو رہا ہو، قاری صاحب سے چھٹی لیں، جا کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور کس سے مانگیں؟ اللہ کی ذات سے مانگیں۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے، سر میں تکلیف ہے، آپ کو بخار ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، شفا کس سے مانگیں؟ اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو